السلام علیکم حکیم محمد شفا صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. بہت شکریہ سر، آج پھر آپ نے مجھے ٹائم دیا. اس سے پہلے بھی میں خود اور اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ شفقت فرماتے ہیں اور ہماری علمی رہنمائی کرتے ہیں. سر وکاس میرا نام ہے، سیالکوٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں اور بائی پروفیشن ابھی میں ایجوکیشنسٹ ہوں. جی ٹھیک ہے. اور طب کو ہم سیکھ رہے ہیں اور مستقبل میں اس فیلڈ کو بھی اپنانے کا ہمارا ارادہ ہے. جی بہت اچھی بات ہے پیارے بھائی. سر میں نے علاج معالجہ ویلنس ہیلتھ میں مختلف لوگوں کو پڑھا سمجھا. اس شاخ میں اس فیلڈ میں مجھے حکیم محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو قانون مفرد ادا ہے اس نے بہت انسپائر کیا. وہ میرے دل کو لگا. میں نے اس کو پڑھا سمجھا، اپنے اوپر اپلائی کیا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. اس حوالے سے میری مختلف اتباع کرام جو پاکستان میں قانون مفرد ادا کو عملی طور پہ لے کے چل رہے ہیں، شاگردوں کو سکھا بھی رہے ہیں اور اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں. اور میں اس چیز کا شاہد ہوں کہ وہ لا علاج مریضوں کا علاج بھی کر رہے ہیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی اور لوگ ہیں. تو اس حوالے سے میں مختلف لوگوں سے علمی رہنمائی کے لیے ان کے پاس حاضر ہوتا ہوں. جیسے پہلے آپ کے پاس آیا، آج پھر آپ نے ٹائم دیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو آج کی نشست میں کچھ سوالات تھے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں ہماری تھوڑی سی علمی رہنمائی کریں. جی آپ فرمائیں کیا سوال ہے. جی سر دیکھیے، آپ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آج کل تو ویسے ہی تبدیلی کا دور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تبدیلی کائنات کا اصول بھی ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو ہم نے جو صابر صاحب کی بکس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے، ان کے طریقہ علاج کو، ان کی فزیالوجی اناٹمی کو، وہ تقریباً آج سے 30-40-50 سال کے پہلے کا انہوں نے دیا ہوا. تو سوال یہ ہے کہ ساری چیزیں، امراض، علامات، اسباب ویسے کے ویسے جوں کے توں چلے آ رہے ہیں کہ آج کے دور کے مطابق اس میں تبدیلی آ گئی. جی ماشاءاللہ پیارے بھائی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اور یہ بات یہ ہے کہ ایک بڑا سادہ سا کائنات کا نظام ہے. اصول ہے کہ جو حرکت میں برکت ہوتی ہے. اگر پانی بھی ایک جگہ پہ کھڑا رہے نا، جیسا کہ آپ دیہاتوں میں آپ دیکھتے ہیں جوڑ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس میں بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو پانی چلتا رہتا ہے وہ صاف رہتا ہے، پاک رہتا ہے. ایسے ایک ویسے بات کرو چلیے. اب یہ ہے کہ ہر دور میں جب سے انسان پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیجا، تو جب دنیا پہ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ان کے آنے سے پہلے ان کے لیے معاش، ٹھکانہ اور ان کی ضروریات کی تمام چیزیں دنیا پہ اتار دی گئی، جس میں یہ ہماری تمام جڑی بوٹیاں اور ادویات، حیوانی ہوں، معدنی ہوں، نباتاتی ہوں، یہ ساری کی پہلے بنی نوع انسانیت کی پیدائش سے پہلے دنیا میں آ چکی تھی، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک رہیں گی. وقت کے ساتھ ساتھ پہلے الہامی طور پہ انبیاء کرام کو یہ علم، یا جو اس وقت کے نیک لوگ تھے، طب کا علم جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کیا. اس کے بعد پھر طبیبوں نے آگے کام کیا بڑا. حضرت لقمان علیہ السلام، جن کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے نبی تھے، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے. ان کے حوالے سے پوری ایک سورہ جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے. ان کے بارے میں بھی یہ یہاں تک بتایا گیا ہے، ہم نے سنا ہے، یعنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اپنے دور میں وہ طب کے امام تھے، بہت بڑے طبیب تھے. بلکہ میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ بزرگوں سے سنا ہے کہ جڑی بوٹیوں سے وہ ہم کلام ہوتے تھے. جڑی بوٹیاں ان سے کلام کر کے بتاتی تھی کہ میرے یہ فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. پھر طبیب آئے تو بابت چلتی رہی، جس طرح بھی ہوا. جب اس کا زمانہ آیا، سقراط مقراط کا زمانہ آیا، اس کے بعد پھر آگے گولی سینا رحمۃ اللہ علیہ کا دور آ گیا، رازی آئے اور بڑے بڑے طبیب آئے. انہوں نے اپنے اپنے طور پہ طب میں کام کیا.
کچھ پچھلی صدی میں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ میرے دادا استاد ہیں، بہت بڑے طبیب گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص کرم و فضل سے، دیکھیں جو بھی ہوتا ہے دنیا میں وجود تو پہلے ہی ہوتا ہے، صرف اس پہ کوئی نہ کوئی بندہ کام کر کے اس کو ڈسکور کرتا ہے، دریافت کرتا ہے، وجود تو سارا کچھ ہے نا۔ جس طرح بے شمار چیزیں ہیں دنیا میں، ایجادات میں، پہلے کچھ صبر کر سکتا تھا کہ لوگ فضاؤں میں اڑیں گے یا پانی پہ اس طرح مطلب اتنے اتنے بڑے جہاز جو ہے وہ چل سکتے ہیں، یا اور بے شمار چیزیں ہیں، یہ بلب روشنیاں اس طرح ہو جائیں گی، نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور، فہم، فراست عطا کیا، اور آج دیکھیں آپ دنیا جو ہے پوری دنیا جو ہے آپ کے موبائل میں آپ کے سامنے ہوتی ہے، ایسی ہے نا۔ طب میں بھی حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں سال کی جو طب تھی اس کو اکٹھا کر کے خس و خاشاک سے پاک کیا، اپنے دور میں وہ ایک بہترین کام کر دیا، ایسا کام جو ہزاروں سال کی طبی تاریخ میں نہیں ہوا تھا، اور اسی لیے وہ عالم بشریت میں، دوسرے عالم کا تو ہمیں نہیں پتا، عالم بشریت میں طب کے پہلے مجدد ہے، اور بغیر شک اور شبہ کہ وہ ہیں۔ تسلیم نہ کرنا تو دنیا بہت سی ایسی دنیا جو اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہیں کرتی، ایسے ہیں نا لوگ دنیا میں، باقی باتیں آپ چھوڑیں۔ آج ان کی پیدائش سے لے کے پھر ان کے آگے دنیا میں آنے تک جو اس کا ایک طب کا دور، اس کے بعد پھر طالب علمی کا دور، اس کے بعد پھر آگے بچپن سے لے کے وہ پوری زندگی، میرے دادا استاد حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی انتہائی خدمت کیا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج صرف اس کا تصور کریں نا تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جتنی محنت جتنی لگن سے انہوں نے کام کیا ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی بڑا کام کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے، اللہ کا فضل و کرم تو ہوتا ہے پہلے، اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل تو ہوتا ہے نا سب سے پہلے، لیکن اس میں انسان کی اپنی ذاتی محنت بھی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کوئی کابل تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ڈھونڈنے والا جو ہوگا اسی دنیا نہیں ملے گی، جس نے توجہ نہیں کرنی، کام ہی نہیں کرنا، اس نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں بہت کام کیا۔ اس وقت کے جو حالات و واقعات تھے، مثال کے طور پہ اس وقت کھاد عام نہیں تھی، زہریلی ادویات جو ہیں وہ اس وقت نہیں تھی، ہر چیز آپ کو آرگینک دستیاب تھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت کو جو انہوں نے طب کا کام کیا، انہوں نے امراض و علامات تشخیص کے جو طریقے تھے وہ بھی سارے بیان کیے، اپنے طور پہ تجدید کی، اور انہوں نے کہیں یہ نہیں لکھا، وہ میرے دادا استاد ہیں، میرے پاس یہ ان کی کرسی جو ہے نا چیئر پہ پوری زندگی ان کی زیر استعمال ہے، وہ بھی میرے پاس ہے، یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ میں کام مکمل کر گیا ہوں، میں اس کو آپ ختم کر گیا ہوں، آپ بس اس کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ لکھا، وہ کہتے تھے کہ میں طب یونانی کا نمائندہ ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں نے تجدید کی ہے اپنی زندگی میں۔ انہوں نے اس کو بھی نظریہ مفرد ذات کا نام دیا، بعد میں ان کے آنے والے جو شاگرد تھے انہوں نے اس کو کرم مفرد ذات کا نام دیا، بار بار کے لاکھوں تجربات کرنے کے بعد۔ لیکن حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی میں کہیں کم نہیں لکھا، انہوں نے نظریہ مفرد ذات لکھا ہے، ایسی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنا کام کیا اس دور کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ آگے آپ نے یا کسی نے، آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، آپ نے بتایا کہ آپ کی تعلیم دیتے ہیں کسی شعبہ میں، لیکچرر ہیں، تو آپ اگر طب میں آگے کوئی کام کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ میں جاننے والوں، میرے پاس لاہور میں پریکٹس کرتا ہوں تو وہاں کئی ڈاکٹرز آ جاتے ہیں، کئی MBBS ڈاکٹر میرے ساتھ رابطے میں ہیں، جو مجھ سے کرشماتی نظام تشخیص طب، جو کہ آپ کو پتا ہے میں نے ہاتھوں کے لکیروں سے تشخیص کا ایک نیا نظام پیش کیا ہے اپنے دادا استاد حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل علم و فن کے عین مطابق۔ تو اس سلسلے میں میرے پاس ڈاکٹرز بھی آتے ہیں، وہ اگر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ بھی کرائیں، اس کو پڑھیں، کئی MBBS ڈاکٹرز ہماری کتابیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو سیکھ رہے ہیں، مجھ سے بھی یہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہم جب کریں گے اوپر انشاءاللہ وہ بھی آگے سیکھیں گے۔ حیدرآباد سے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، لاہور میں کئی ڈاکٹرز ہیں وہ رابطے میں رہتے ہیں۔
تو انہوں نے اپنے وقت میں ایک بہترین کام کیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو میں نے مکمل کر دیا۔ تحقیقات کا دور چلتا رہتا ہے، تحقیقات ہوتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ امراض و علامات کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال کہ کیا وہ امراض و علامات جو اس وقت تھی وہ آج بھی ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے دور میں بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ پہلے ہمارا جو کئی ایسی امراض و علامات ہیں جن کو غدی تحریک سے تعبیر کیا جا سکتا، مثال کے طور پہ سست انزال ہے یا اعصابی تحریک سے اس کو کہتے تھے جی اعصابی مزاج ہے، عضلاتی میں نہیں ہو سکتی، لیکن آج کل عضلاتی میں یہ بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں۔ آپ خود دیکھتے ہو کہ عضلاتی اعصابی مزاج ہوتا ہے ان کا، یا عضلاتی غدی مزاج ہوتا ہے، سست انزال کے مریض ہوتے ہیں۔ اسی طرح شوگر کے بارے میں ہے، شوگر جس طرح پہلے کے شوگر جو ہے نا اعصابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ کے سب سے زیادہ مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں سب سے زیادہ عضلاتی سودائی مزاج کے ہوتے ہیں، خشک سرد یا خشک گرم میں ہر دوسرے بندے کو شوگر ہے۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم اب یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ کئی طبیب جو پرانے ذہن کے طبیب ہیں، طبیبوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو طبیب ہوتے ہیں کہ جو صرف لکیر کے فقیر، ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کام کر کے اپنے دماغ کو حرکت بھی دیتے ہیں، سوچ فہم فراست رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے۔ تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی اس پہ بہت سا میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ تحریکات جو تحریکیں ہیں ہماری وہ تو اسی طرح ہیں، لیکن ان میں امراض و علامات جو ہیں وہ کئی امراض و علامات ایسی ہیں کہ جو پہلے کسی اور مزاج میں ہوتی تھی، اب کسی اور مزاج میں بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ اس پہ ایک پورا جو ہے تجدید کا کام ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے مجھے وقت دیا تو میں اس حوالے سے کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لیکن آپ خود اگر آپ طبیب ہیں یا طب کے طالب علم ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے جو قانون مفرد ازار کا طریقہ ہے، میں تو میرے پاس یہ ایک مسئلہ ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، میں جب ان کی تشریف کرتا ہوں تو کہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں مردان سے ایک دن میرے پاس ایک صاحب آئے، شاید وہ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں، کہ پورے پاکستان کے انہوں نے سب اہم طبیبوں کے نام لے دی، فیصل آباد، لاہور، راولپنڈی، کراچی، پتہ نہیں کہاں سے، انہوں نے کہا جی کہ سب نے میرا مزاج گرم خشک بتایا، ٹھیک ہے۔ جب میں نے ان کے ہاتھوں کا وہ جلدی کوئی مسئلہ تھا ان کو، تو میں نے جب ان کا مزاج دیکھا تو خشک سرد تھا، میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا میرے بھائی آپ کا مزاج خشک سرد ہے، یہی آپ کو امراض و علامات ہے۔ میں نے اس کو جب اس کی لسٹ بتائی کہ یہ آپ کو اہم مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں لیکن یہ اہم ہے۔ اس بندے نے کہا کہ 100% درست مجھے یہی مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر میں نے اس کو گائیڈ کیا، میں نے کہا جی کہ آپ کا جو علاج بنتا ہے وہ گرم خشک سے گرم تار ہے، اور آپ کی تشخیص پہلے غلط ہوئی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہمارے علاقے میں بھی ایک طبیب تھے، انہوں نے یہ تشخیص میری، وہ عام طبیب تھے، کوئی بہت پاپولر نہیں، انہوں نے مجھے آج سے کئی سال پہلے یہ بتایا تھا کہ تمہارا اصل مزاج یہ ہے، یہ طبیب سارے تشخیص غلط کر رہے ہیں۔ تو میں نے پھر انہیں بتایا، میں نے کہا جی وہ طبیب بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا یہ مزاج خشک سرد۔ یہ لاہور میں بیٹھتا ہوں، لاہور میں میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا رہتا ہے، کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بار بار آ کے بے شمار طبیبوں سے تشخیص کروا کے آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے جو بتا دیا وہ درست ہے، لیکن جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کو امراض و علامات بتاتے ہیں، یار آپ کو یہ مسائل نہیں ہے، پھر وہ کہتے ہیں تو پھر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ مزاج ہے، اس کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امراض و علامات اب تبدیل ہو چکے ہیں کافی، بہت سی چیزیں ہیں، اب اتنا ٹائم نہیں میرے پاس، مریض بھی بیٹھے ہوئے میرے پاس آ رہے ہیں، ان کو میں نے چیک کرنا ہے کہ میں اس پہ آپ کو آگے چلوں، لیکن یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تبدیل ہو چکی ہیں۔